नोबल अमन प्राइज़ जिसको एक सियासी हथियार या वेस्टर्न सिविलाइजेशन के एक टूल के तौर पे इस्तेमाल किया जा रहा है। ये एक किस्म की जदीद दौर की कॉलोनाइजेशन है। दुनिया को ये बताया जा रहा है कि आप लोग मगरबी सिविलाइजेशन की निस्बत निचले दर्जे के लोग हैं। ये इनाम जमहूरियत और इंसानी हकूक़ की जद्दोजहद के इतराफ़ में दिया गया, मगर वक्त का इंतखाब और बैनुल-अक़वामी हालात इसे एक गैर जानिबदार इल्मी या इखलाकी फ़ैसला नहीं बल्कि एक सियासी एक इशारिया या एक डायरेक्शन दे रहे हैं। लंदन से सहाफ़ी सकलैन इमाम का सलाम कबूल कीजिए। आज मेरा मौजू नोबल अमन प्राइज़ के उस इस्तेमाल के लिए बारे में है जिसको एक सियासी हथियार या वेस्टर्न सिविलाइजेशन के एक टूल के तौर पे इस्तेमाल किया जा रहा है, दुनिया को मगरबी अक़दार की फजीलत बताने के लिए और बाकी दुनिया को ये बताने के लिए कि आप सब के सब पसमानदा हैं। ये एक किस्म की जदीद दौर की कॉलोनाइजेशन है। कॉलोनाइजेशन का मतलब है कि दूसरे मुल्क के उसके वसाइल पर कब्ज़ा कर लेना, लेकिन ये इंटेलेक्चुअल कॉलोनाइजेशन है। दुनिया को ये बताया जा रहा है, दूसरे मुल्कों को, दूसरी सिविलाइजेशन को, जिसमें चाइनीज़ सिविलाइजेशन, हिंदू सिविलाइजेशन, मुस्लिम सिविलाइजेशंस, इन सब को ये बताया जा रहा है कि आप लोग मगरबी सिविलाइजेशन की निस्बत निचले दर्जे के लोग हैं। तो ये अभी आपने ख़बर पढ़ी है, ज़रूर सुनी होगी कि वेनेज़ुएला की अपोजिशन लीडर जो है मारिया कोरिना माचाडो, उनको 2025 का नोबल अमन इनाम दिया गया, ये ख़बर आई है। वैसे डोनाल्ड ट्रंप ये तवक्को कर रहे थे उनको मिलेगा, लेकिन उन्होंने इसको मारिया को दिया और मारिया ने फिर उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप को फ़ोन किया कि असल में आप इसके हक़दार थे, लेकिन मुझे मिल गया है। तो डोनाल्ड ट्रंप ने बड़े फ़ख्र से कहा कि मैंने उससे नहीं कहा कि मुझे मेरा नोबल इनाम दो। यानी उन्होंने अपनी फ़राख़ दिली का मुज़ाहरा किया है एक बचपना के अंदाज़ में या बचगाना अंदाज़ में। तो पर इस ख़बर से एक नोबल अमन इनाम मिलने की ख़बर ने यानी जो है एक और तनाज़ा पैदा किया है या एक और पुरानी बहस को दोबारा ला खड़ा किया है। बज़ाहिर ये इनाम जमहूरियत और इंसानी हकूक़ के लिए उनकी जद्दोजहद के इतराफ़ में दिया गया है मारिया को, मगर वक्त का इंतखाब और बैनुल-अक़वामी हालात इसे एक गैर जानिबदार इल्मी या इखलाकी फ़ैसला नहीं बल्कि एक सियासी एक इशारिया या एक डायरेक्शन दे रहे हैं, क्योंकि यही वो वक्त है जब अमेरिका और इसके इत्तेहादी वेनेज़ुएला में रजीम चेंज यानी हुकूमत की तब्दीली के लिए दबाव बढ़ा रहे हैं। अमेरिका और बरतानिया और यूरोप ये तय कर रहा है कि वेनेज़ुएला में कौन या किसकी हुकूमत होनी चाहिए। इससे पहले आपको याद होगा मडूरो के ख़िलाफ़ उन्होंने एक और आदमी को खड़ा कर दिया और उसी को अभी तक असली सदर मानते जो किसी अमेरिका की यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहा है या अमेरिका में रह रहा है। तो अमेरिका ने वेनेज़ुएला पर कई बरसों से सख्त इक़्तिसादी पाबंदियाँ आयद कर रखी हैं और कई मरतबा मुदाखलत की कोशिशें भी की हैं और उस पर पाबंदियाँ भी सख्त किस्म की ऐसी लगाई कि जिससे हुकूमत चेंज हो, किसी तरह गिरे। और इस वक्त यानी अब इस रवा दौर में अमेरिका ने फ़ौजी चढ़ाई भी जारी रखी हुई है और इस बहाने के हम वेनेज़ुएला से जो ड्रग कार्टेल चल रहा है यानी मुनशियात के स्मगलर्स का जो कार्टेल चल रहा है, जिसमें अमेरिका की एक कोर्ट ने, एक अदालत ने अमेरिकी वेनेज़ुएला के सदर मडूरो के ख़िलाफ़ वारंट भी जारी किए हुए, गिरफ़्तारी के कि वो किसी ड्रग की स्मगलिंग में मुलव्विस है। तो इस किस्म के हालात में, इस किस्म के पस मंज़र में नोबल कमेटी का ये फ़ैसला मगरबी पॉलिसी के मफादात को इखलाकी जवाज़ देने का एक ज़रिया बनता है कि हो वेनेज़ुएला कितना गलत मुल्क है कि वहाँ की एक अपोजिशन मज़लूम सी औरत जो है उसको वो जद्दोजहद कर रही है तो उसको इनाम दिया जाए, यानी उसको वज़ीर दी जाए, उसको सर्टिफिकेशन दी जाए। तो ये पहला मौका नहीं जब नोबल इनाम खुसूसन अमन, अदब और मुआशात के शोबों में मगरबी सियासी मफादात या असर व रसूख के ज़ेर असर दिया गया हो। ये पहला मौका, इससे पहले भी है। अगर तारीख़ पर नज़र डाली जाए तो अल्फ्रेड नोबल, जिन्होंने 1895 में अपनी वसीयत में ये तय किया था कि उनकी जितनी दौलत है वो नोबल इनामात के लिए मुख्तस की जाए और नोबल इनामात उन अफराद को मिले जिन्होंने पिछले सालों में या इंसानियत को सबसे ज़्यादा फ़ायदा पहुँचाया हो। उनका असल मकसद बड़ा नेक था। तो उस वक्त इनामात सिर्फ 5 शोबों के लिए थे: फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री और मेडिसिन, अदब और अमन। इनमें से 3 यानी साइंसी शोबे निस्बतन गैर सियासी थे, क्योंकि ज़ाहिर है साइंस जो है बड़ी एक मारूज़ी एक ऑब्जेक्टिव चीज़ है, उसमें आप बहुत मामूली सी धांधली कर सकते हैं, लेकिन आपको ये साबित करना पड़ता है कि इस आदमी ने ये ठोस किस्म का काम किया है।
اچھا، جبکہ ادب اور امن کے جو انعامات ہیں، یعنی پیس پرائز اینڈ لٹریچر پرائز جو ہے نوبل کے، ان میں کیونکہ انسانی اقدار، نظریات اور سیاسی موقف کا ہمیشہ سے دخل رہتا ہے، اور یہ ہر معاشرے کی، ہر سویلائزیشن کی اپنی ہوتی ہے، تو اس لیے اس میں دھاندلی کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ بہرحال بعد 1968 میں اس نوبل پرائز میں جو 5 پہلے شعبے تھے، اس میں سویڈن کے مرکزی بینک نے اکنامکس یعنی معاشیات کے انعام کا بھی اضافہ کیا، جو نوبل کی اصل وصیت کا حصہ نہیں تھا، اور جس کے بعد یہ سلسلہ عالمی مالیاتی اداروں کے نظریات کی تائید تک پہنچ چکا ہے۔ یعنی اب جو اکنامکس میں جو ملتے ہیں نوبل پرائز، وہ تو سمجھ ہی لے کہ صرف اور صرف ورلڈ بینک، IMF یا ویسٹرن جو ایک فری مارکیٹ اکانومی ہے، یہ انہی کی تائید کرنے والے انٹلیکچوئلز یا پروفیسر آف اکنامکس ان کو دیا جاتا ہے۔ اس میں دوسرے سویلائزیشن یا دوسرے نظریات کے حامی لوگوں کو نہیں دیا جاتا ہے۔ ادب اور امن کے نوبل انعامات کے کئی فیصلے ایسے ہیں جنہیں مغربی نظریاتی بالادستی یا خارجہ پالیسی کی حمایت کے تناظر میں دیکھا گیا ہے، کہ جس وقت امریکہ یا ویسٹرن سویلائزیشنز کی یا ویسٹرن کنٹریز کی کوئی خاص پالیسی تھی کسی ملک کو دبانا یا کسی کو اس کے خلاف چڑھانا، تو انہوں نے اس ایکویشن کے مطابق یہ امن کا نوبل پرائز یا لٹریچر کا نوبل پرائز دیا ہے، تاکہ ان حالات میں دباؤ ڈالا جا سکے کسی ایک ملک کو ہدف بنا کر۔ تو امن کے نوبل انعامات میں اب آپ ایک اور مثال لیجیے، ہنری کسنجر کو ملا۔ اب وہ بہت ہی متنازع شخصیت تھے۔ 1973 میں ویتنام جنگ کے دوران امن و مذاکرات کے لیے ہنری کسنجر کو انعام دیا گیا تھا، حالانکہ انہی کے زیر انتظام کمبوڈیا اور لاؤس پر بمباری بھی کی گئی تھی، اور اس سے پہلے انہوں نے بہت سارے سیاسی قتل بھی کرائے لیٹن امریکن کنٹری میں۔ یہ ان پر الزامات ہیں، اور جس پر مقدمے بھی چلے، الزامات بڑی کھل کے سامنے آئے۔ اچھا، پھر 1994 میں اسرائیلی رہنما شمعون پیریس کو فلسطینی رہنما یاسر عرفات اور یٹزک رابین کے ساتھ امن انعام دیا گیا، مگر بعد میں پیریس کی پالیسیوں نے فلسطین میں مزید تباہی اور جانی نقصان پیدا کیا۔ باراک اوباما کے نوبل انعام کی تو کوئی معقول وجہ آج تک نہیں سمجھ میں آئی ہے کسی کو بھی، شاید ان کو بھی نہیں پتہ کہ ابھی وہ صدر بنے ہیں، ان کو نوبل انعام کے لیے نامزد کر کے انعام دے دیا جاتا ہے۔ کوئی بڑا کارنامہ بھی سر انجام نہیں دیا انہوں نے۔ میانمار کی آنگ سان سوچی جو کو یعنی 1991 میں امن کا نوبل انعام ملا تھا، لیکن اقتدار میں آنے کے بعد انہی کے دور حکومت میں روہنگیا مسلمانوں پر ظلم و ستم جاری رہا۔ تو ان مثالوں سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ نوبل انعام کئی بار انسانی حقوق یا جمہوریت، واقعی حقیقی جمہوریت کے بجائے جو انٹرنیشنل پالیٹکس ہے، جو اسٹریٹجی ہیں، یہ ان کے سمجھے بیانیے یا ان کی اسٹریٹجی کو آگے بڑھانے کے لیے یا مضبوط کرنے کے لیے دیا جاتا ہے، یہ دیا گیا ہے۔ اچھا، 2019 میں آسٹریلیا کے مصنف جو تھے پیٹر ہنڈے کو نوبل انعام ملا، حالانکہ ان پر سربیا کے جنگی جرائم کے دفاع کا الزام تھا۔ یعنی سربیا نے جو بوسنیا میں یا ہرزیگووینا، بوسنیا یا کروشیا میں جو جنگی جرائم مرتکب کیے تھے سربیا کے جرنیلوں نے، ان کی حکومت نے، انہوں نے ان کا دفاع کیا تھا، یہ الزام لگا تھا ان پہ بہت سنگین قسم کا۔ مغرب نے انہیں آزادی اظہار کے نام پر سراہا، مگر انسانی حقوق کے علمبرداروں نے اسے اخلاقی دوہرا معیار قرار دیا تھا۔ اچھا، معاشیات کے نوبل انعامات بھی اکثر مغربی مالیاتی اداروں کے نظریات کو تقویت دیتے نظر آتے ہیں۔ یہ تو جو اکنامکس کا جو ہے نا نوبل پرائز، یہ تو ملتا ہی اسی کو جو فری مارکیٹ اکانومی کو پروموٹ کر رہا ہوتا ہے۔ انڈیا کے بڑے مشہور آدمی جن کو نوبل پرائز ملا تھا، امرتیا سین کو بھی مغربی جمہوریت کو اقتصادی ترقی کا ذریعہ ثابت کرنے پر انعام ملا تھا، نوبل پرائز ملا تھا۔ حالانکہ ان کی چین کے بارے میں دلیل بہت کمزور تھی۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ جب جمہوریت ہوتی ہے تو ایکوی ڈسٹریبیوشن اور برابر کی سطح کی ترقی ہوتی ہے۔ تو انڈیا میں تو اتنا زیادہ نظر نہیں آیا، لیکن انہوں نے انڈیا کی مثال دی کہ انڈیا میں جو ترقی ہوئی ہے جمہوریت کی وجہ سے ہو رہی ہے۔ اور چین کے بارے میں انہوں نے کہا تھا کہ وہاں پہ ترقی نہیں ہو رہی کیونکہ وہاں پہ ایکوی ڈسٹریبیوشن نہیں ہے یا جمہوریت نہیں ہے۔ اب حالات دونوں ملکوں کے آپ کمپیئر کر کے دیکھ لیں کہ امرتیا سین کس حد تک درست کہہ رہے تھے، لیکن ان کو نوبل امن پرائز دیا گیا کیونکہ وہ بہرحال مغربی نظریات کو فروغ دے رہے تھے اکنامکس کے نظریات کی صورت میں۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ معاشیات کے نوبل انعامات صرف علمی تحقیق پر نہیں دیے جاتے، اس کا اعتراف نہیں کیا جاتا، بلکہ مغربی نظریاتی تائید کا بھی ذریعہ بنتے ہیں۔ یوں نوبل انعامات کے غیر سائنسی شعبے، ادب، امن اور معاشیات وقت کے ساتھ ساتھ محض علمی یا اخلاقی اعزاز نہیں رہے، بلکہ سیاسی، نظریاتی اور اسٹریٹجک ایک انعامات کی صورت میں تبدیل ہوتے جا رہے ہیں۔
ان انعامات کے ذریعے مغربی طاقتیں اکثر اپنی اقدار، جمہوریت کے مخصوص تصور جو کہ ان کا اپنا ہے، اور انسانی حقوق کے بیانیے وہ بھی جو ان کا اپنا ہے، اس کو فروغ دیتی ہیں، چاہے اس کے پیچھے زمینی حقائق کتنے ہی مختلف کیوں نہ ہوں۔ الفریڈ نوبل نے جس انعام کو انسانیت، علم اور امن کی خدمت کے لیے قائم کیا تھا، وہ کئی مواقع پر مغربی سفارتکاری اور مغربی اخلاقی بالادستی کے ہتھیار کے طور پر استعمال ہوتا نظر آتا ہے۔ یہی وہ تضاد ہے جو آج نوبل پرائز کو ایک سائنسی اعزاز سے زیادہ ایک سیاسی علامت کے طور پہ دیکھا جا رہا ہے۔ کاش نوبل کمیٹی، آج کی نوبل کمیٹی، اروندھتی رائے کو نوبل انعام دیتی ہے، جس نے بے خوفی سے فاشزم کا پردہ چاک کیا۔ کاش وہ فلسطینی بچوں اور عورتوں کو امن کا انعام دیتی ہے، جنہوں نے اپنے خون اور قربانی سے دنیا کے ضمیر کو جھنجھوڑا ہے۔ کاش وہ ان رہنماؤں کو نوبل انعام دیتی ہے جنہوں نے نسل کش ریاست کے ظلم کے خلاف مقدمے لڑے اور انصاف و انسانی حقوق کے لیے صحیح معنوں میں آواز بلند کی۔ میں پرانے لوگوں کی بات نہیں کروں گا کہ فیض احمد فیض کو کیوں نہیں دیا گیا، آسما جہانگیر کو امن انعام کیوں نہیں دیا گیا، ہو چی من کو کیوں نہیں دیا گیا، ماؤ زیدونگ کو کیوں نہیں دیا گیا، کیونکہ یہ سب کے سب لوگ جو ہیں یہ مغربی اقدار، مغربی انسانی حقوق، مغربی جمہوریت کی اس نظام کے فٹ نہیں آتے یہ لوگ، لہذا انہیں نہیں دیا گیا انعام۔ تو اب جن کے لیے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ اروندھتی رائے یا فلسطینیوں کے لیے بات کرنے والے یا فلسطینی شہید ہونے والوں کے لیے آپ دیں، جنہوں نے نسل کشی اور نسل کش ریاست کو ایکسپوز کیا ہے، ان کو انعام کیوں نہیں دیا جاتا؟ مگر کیوں دے نوبل امن کمیٹی یا نوبل کمیٹی جو ہے، کیونکہ اب یہ ان کا مقصد انسانی اقدار، انسانی ترقی کے لیے نہیں ہے رہ گیا۔ اب نوبل پرائز ایک پولیٹیکل اسٹریٹجک ویپن بن چکا ہوا ہے۔ ہمارا تجزیہ کیسا لگا، اس پر اپنی رائے ضرور دیے گا، ہماری کامنٹس میں جا کے فیڈ بیک ضرور دیے گا۔ چینل کو سبسکرائب کرو اور بیل آئیکن ضرور دبائیں۔ ثقلین امام کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔